بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ. آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق پہلی کلاس پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو بیان کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے رمضان المبارک کے آنے سے قبل اس کا استقبال کرنا ہے. استقبال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ ہم نے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کی اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم نے معافی مانگنی ہے، ہمیشہ کے لیے معافی مانگنی ہے. اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں، ہم نے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشگی کی توبہ کرنی ہے کہ اللہ آئندہ ہم کبھی بھی نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے، نہ اس کو پریشان کریں گے. اس کے بعد ہم اگر کسی کا حق کھاتے ہیں یا کسی کی چیز کے اوپر ناحق قبضہ کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا معاملہ ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں، ہم نے وہ کام چھوڑنا ہے. جو دوست احباب، نوجوان بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، ان کو تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اب روٹین وائز دن کے اندر 5 نمازیں ہم نے جو اپنا باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم نے رمضان آنے سے قبل ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے. جو ہم کام نہیں کرتے، نماز، روزہ، نفلی روزے، پھر صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، ان تمام چیزوں کی ہم نے عادت اپنانی ہے. میں اکثر اپنے جو اسٹوڈنٹ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہماری جو پاکٹ منی ہوتی ہے اس سے ہم جو گزارا اپنا ہے وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن اس پاکٹ منی سے اگر ہم ہر روز اللہ کے راستے میں صرف 1 روپیہ بھی صدقہ کر دیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی غنیمت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہے وہ مدد مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہر روز میکسیمم 1 روپیہ لازمی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. مہینے کے 30 روپے بنتے ہیں. اگر میں اور آپ ہر روز 1 روپیہ اللہ کو جمع کروائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہوگی. اللہ یقیناً ہمارے اس 1 روپے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی نے طریقے بتائے ہیں. تو ہم نے صدقہ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، اور پھر ہم نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہمیشہ 5 وقت ادا کرنی ہے، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی ہے. جو مسلمان بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ گھر کے اندر ادا کریں گی، اور جو مسلمان بھائی ہیں وہ مساجد میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس رمضان میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کرے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اللہ سے اپنے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں کروائے. تو ہم نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا ہے. اللہ، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے قرآن پڑھنے میں غفلت کی، میں نے دین کی باتیں کرنے میں غفلت کی یا دین کے اوپر عمل کرنے میں غفلت کی، میں نے لوگوں کے جو حقوق مارے ہیں، لوگوں کا حصہ کھایا ہے، لوگوں کے حق جو ہیں ان کو میں نے جو زمین بوس کیا ہے، ماں باپ کو تنگ کیا ہے، دوست احباب کو کیا ہے، 100 معاملات ہیں. تو ان تمام گناہوں کی جو بخشش ہے ہم نے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی سے کروانی ہے. نہیں تو پھر ہمارا جو رمضان ہے، یہ والا رمضان بھی پچھلے رمضانوں کی طرح ایسے ہی گزر جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے دن ہوتے ہیں رمضان کے، جو ہم ایک اشرہ جو ہے ہم روٹین وائز گنتے ہیں، 1 2 3 4، اور پھر اس کے بعد ہم یہ جو نا وہ الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے روزے رہ گئے، اتنے روزے رہ گئے. اور بعض دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ سحری افطاری ان چکروں میں جو اپنا رمضان سارا گزار دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ فتوے یہ
بیانات کرنا، تقاریر کرنا، یا جو بھی ان کی روٹین تھی، رمضان کے مہینے میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ لگائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی دوستی لگائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، رمضان کا استقبال اچھی طرح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام شیاطین جنات کو جگڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں، جہنم سے بچنے والے اعمال جو ہیں ہم نے وہ بھی کرنے ہیں، اور جو جہنم کے اندر لے کر جانے والے اعمال ہیں ہم نے ان سے بچنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا اچھے طریقے کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کے ساتھ ایک محبت، اس کے ساتھ ایک پیار لگاؤ لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جو روزہ ہے اور قرآن جو ہے وہ بندے کی سفارش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی روزے کی سفارش قبول بھی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله أعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔